جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، میرا فرسٹ 3 پارٹس میں سوال ہے۔ تو نماز میں فرض، سنت یا نفل، اس میں دعا کر سکتے ہیں یا اس کا کیسا طریقہ ہے؟ سیکنڈ، قبرستان جانا چاہیے ایسا حدیثوں میں آتا ہے کہ تم کو یہ دل میں یہ بات آئے کہ یہاں پر ہی آنا ہے، آخری ٹھکانہ وہی ہے، تو قبرستان میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا تو نہیں کر سکتے یا دعا کر سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ، فاتحہ اور دعا جس میں شرکیہ کلام نہیں ہوتا ہے، جیسے اب آج کے نام پہ فاتحہ دیتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھنا وغیرہ، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور وسیلہ اور طفیل، اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب بھائی نے جو سوال کیا اس میں سے میں انشاءاللہ جو 2 بڑے اہم ہیں ان کو پہلے لے لیتا ہوں۔ ان کے سوال تھا کہ انسان دعا، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، دعا کیسے کرے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کیجیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہر عبادت کے بعد دعا کرتے اور کہا دعا وہ مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن ہرگز اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھے اس کے بعد امام صاحب دعا کرے اور آپ صاحب آمین کہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا کرتے، صحابہ سب انفرادی دعا کر دیں، یاد رکھیے۔ اجتماعی دعا نماز کے بعد امام کے پیچھے کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ آپ کی پوری زندگی میں، نبوت کی 23 سالہ زندگی میں، آپ سے جب سے نماز فرض اس میں ایک واقعہ بھی نہیں کہ آپ نے ایسی کبھی دعا کرائی ہو، ایک واقعہ کے محتاج ہے کہ آپ نے کبھی لوگ جو ہے بیٹھے آپ سے نماز پڑھی، پھر آپ نے دعا کی اور صحابہ پیچھے آمین بڑھتے نماز کے بعد۔ مختلف مقامات پہ آپ دعا کرتے تھے، نماز استسقاء الگ ہے، نماز کے اندر آپ نے فجر میں جو دعا کرائی وہ ایک الگ چیز ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، پھر پیچھے مقتدیوں کا آمین کہنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے من، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں قیام میں، تکبیر باندھنے کے بعد، رکوع میں، سجود میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں، اس کے بعد قاعدے کے اندر جو اتحیات اور درود ابراہیم کے بعد ہے وہ ثابت ہے، ان کو آپ یاد کیجئے اور ان کو آپ پڑھیے۔ تو یہ ہوا آپ کی نماز میں دعا۔ فرض کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں، سنت اور نفل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کی۔ بالخصوص کوشش کرے کہ سجدے میں دعا کرے، اس لیے کہ سجدے میں اللہ سے انسان سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ایک اور چیز دیکھیے کہ اگر آپ کو دعا کرنا ہے اور آپ سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، تو یہاں سہولت ہے، آپ نفل نماز کے سجدے میں اردو زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ بہت زبردست ذریعہ ہے مومن کے لیے کہ وہ اپنا کام منوا لے اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں، اپنی زبان میں بھی۔ لیکن اس کے علاوہ اس کو عربی میں ہی دعا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے رکن ہیں، جہاں قنوت نازلہ ہے اور دیگر جگہ ہے، عربی میں، صرف سجدے میں چونکہ آپ نے کہا اللہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے اس کی سجدے کی حد تک اجازت ہے۔ دوسرا بھائی نے سوال کیا کہ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ تو قبرستان میں میت یا مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے احتیاط کیجیے، ورنہ آج کل ہندوستان کا جو ماحول ہے لوگ سمجھیں گے آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، چونکہ یہاں اکثر معاملہ یہی ہے، قبروں پہ جا کر اس کے لیے چھوڑ کر اس سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ بالکل، اور دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ ان سے کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہاتھ چھوڑ کے کریں تاکہ وہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ بھی خبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تیسرا وسیلہ اور واسطہ آپ نے کہا، وسیلہ اور طفیل۔ تو دیکھیے وسیلہ طفیل ایک ہی معاملہ، طفیل وہ اردو زبان یا اس میں بولتے ہیں، وسیلے کا معنی ہوتا ہے کسی کے ذریعے سے کوئی کام کروانا، جیسا مجھے کوئی کام بڑا ہے اور میں کسی کے ذریعے سے وہ کام کرا لوں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے دعاؤں کے اندر بھی ایک جیسا میں نے رکھا جو جائز عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اسی کو ایک ذریعہ مان کے لوگ بس اس کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے۔ اس کے لیے پہلی شرط ہے جس کا وسیلہ لے وہ زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ خود بھی دعا کرے، آپ بھی دعا کرے، یہ شرائط ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، وہ نیک ہے ان کے نام سے دعا چل رہی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتی دعا، یہ متقی پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، زندہ ہو، اس کو مسئلہ معلوم ہو کیا ہے، آپ نے بتایا اس کو فلاں مسئلہ ہے، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ اس نے کرا تو میں چھوڑ دوں۔ یہ شرائط کے ساتھ کسی کے وسیلے سے دعا بہرحال درست ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ نہیں ہے، ورنہ لوگوں نے اسی کو ایک ذریعہ سمجھا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ حالانکہ اللہ سیدھے ہماری پکار کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔